لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں کو حاصل کرنے کا سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے. یہ رمضان در حقیقت مواسم الخیر ہے، مختلف خیر اور بھلائی کا موسم ہے. اس مہینے میں بہت ساری عبادتیں یکجا اور جمع ہوتی ہیں کہ بندہ اس مہینے میں اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. عبادات کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے جو معمول تھے کہ جہاں عبادتوں کے اعتبار سے یہ تعبیر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو مضبوط کر لیتے تھے، یعنی اشارہ ہے کہ بے انتہا عبادت کیا کرتے تھے رمضان میں. اور اسی طریقے سے صدقات اور خیرات کے اعتبار سے عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقات اور خیرات کیا ہی کرتے تھے، مگر رمضان میں حدیث میں بات ملتی ہے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، یعنی تسلسل فرمایا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ جہاں عبادتوں کے اعتبار سے رب سے قریب ہونے کا ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ غمخواری، ہمدردی، جذب رحم پیدا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کا اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے کا بھی مہینہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی بنا لیا ہے، اور جہاں رمضان آتا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ سے متعلق بحث ہوتی ہے، زکوٰۃ سے متعلق کچھ معلومات لی جاتی ہے، اور لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اگرچہ سیرت کا مطالعہ کیا جاوے اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاوے تو ایسی کوئی سبیل اور ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ دور نبوی میں رمضان میں زکوٰۃ پر بات ہوتی تھی اور یہ کہ رمضان میں زکوٰۃ باقاعدہ نکالنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. اس لیے کہ روزہ ایک الگ فریضہ ہے جس کا اپنا وقت ہے رمضان، اسی طریقے سے زکوٰۃ ایک الگ فریضہ ہے جس کا اپنا اپنا علیحدہ وقت ہوتا ہے. یعنی جس کا جب سال پورا ہو جائے، سال کی تکمیل ہو جائے تو اس حیثیت سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. رمضان یہ زکوٰۃ کا فقط مہینہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو اس انداز سے ترتیب دے دیا ہے. خیر، اللہ تعالی ہماری نیتوں کو صاف فرمائے، اور یہ کہ اگر ہم یہ نیت بھی رکھیں کہ اس رمضان کے مہینے میں چونکہ ہر اجر میں دگنا اور دوہرا ثواب ملتا ہے، تو اس حیثیت سے زکوٰۃ جیسا پاکیزہ عمل اگر میں رمضان میں انجام دینے جاؤں تو اللہ پاک اس کے عوض مجھے دگنا ثواب اور دوہرا ثواب انشاءاللہ عطا کرے گے. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس نیت اور اس خیر کی وجہ سے ہمارے رمضان کی زکوٰۃ کو اللہ بے انتہا قبول فرما لے. تو بہرحال زکوٰۃ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے نماز کی ایک اپنی اہمیت ہے، نماز کا ایک اپنا مقام ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے اور زکوٰۃ کا بھی ایک اپنا مقام ہے.
اور دیگر جو ارکان اسلام ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، ان کا تعلق حقوق اللہ سے متعلق ہوتا ہے نا؟ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس نے حقوق اللہ کے اندر خیانت کی، اللہ کے حق سے متعلق معاملہ ہے۔ روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے حق سے متعلق معاملہ ہے۔ حج نہیں کرتا، اللہ کے حق سے متعلق معاملہ ہے۔ اور ہم نے جانا ہے کہ حقوق اللہ کے تعلق سے اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو بندے کو معاف کر دے، چاہے تو بندے کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ کہ بھی بندے نے نماز نہیں پڑھی، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ یا یہ کہ اگر حقوق اللہ کو اس نے ادا نہیں کیا ہے تو اللہ اس کے بقدر اس کو سزا دے دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر زکوٰۃ ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے کہ بیک وقت زکوٰۃ حقوق اللہ سے بھی متعلق ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد سے بھی متعلق ہے۔ حقوق اللہ اس معنی کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حقوق اللہ اس معنی کر کہ زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں ادا کرنی ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو ہمیں ادا کرنی ہے۔ اور دوسری حیثیت سے یہ حقوق العباد میں بھی داخل ہے۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے ہم نے سنا ہے اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ظاہر ہے کہ بندہ اگر حقوق اللہ میں کٹوتی کرے تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن اگر بندے نے حقوق العباد میں کمی بیشی کی ہے تو قیامت کے دن اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے۔ حقوق العباد میں کمی بیشی یہ قیامت کے دن چھٹکارے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس معنی کر کہ جس کا بھی اس نے حق مارا ہے، جب تک سامنے والے کے حق کو ادا نہ کیا جائے، یعنی وہاں روپے اور کرنسی کے اعتبار سے حق ادا نہیں کیا جاتا بلکہ اعمال کے اعتبار سے حق ادا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر کسی نے کسی کی چوری کی ہے، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو یہ نہیں کہ میں اللہ سے توبۃ اللہ کر لیا، اللہ معاف کر دے میں نے چوری کی، اب آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ اللہ فلانے کی زمین کھائی ہے، فلانے یتیم کا میں نے مال کھایا ہے، اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گے، بشرط یہ کہ دنیا میں اس کا صفایا ہو، دنیا میں اس کا کیا ہو؟ صفایا ہو، ورنہ وہ حقوق العباد کے انبار لے کے جائے گا اور اللہ سے معافی کی امید رکھے گا، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو یہی معاملہ زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ بیک وقت حقوق اللہ سے بھی متعلق ہوتی ہے اور زکوٰۃ بیک وقت حقوق العباد سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ اور اس طور پر کہ اللہ نے جو آپ پر زکوٰۃ کا فریضہ دیا ہے وہ در حقیقت ایک غریب کا آپ کے اوپر حق ہے، ایک غریب کا، ایک مفلس کا، ایک مسکین کا، ایک ناتوا کا، ایک مجبور کا آپ پر حق ہے۔ جب تک آپ اس کے حق کو ادا نہیں کرو گے آپ ثبوتدوش نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ کے مال میں اس کا حق ہے، اگر آپ نے یہ حق ادا کر دیا تو در حقیقت آپ نے حقوق اللہ کو بھی ادا کیا اور آپ نے حقوق العباد کو بھی ادا کیا۔ اور اگر آپ نے فریضے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تو گویا ایسا ہی ہے کہ آپ نے دوسرے کے حق کو مارا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ دوسرے کے حق کو مارا ہے، اور کل قیامت کے دن یہی غریب اور یہی مسکین آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو جھجوڑے گا اور اللہ کے یہاں فریاد کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرے حق کو مارا تھا، اس کے مال میں میرا حق تھا، 2.5 روپیہ 100 پر 2.5 روپیہ اور 40واں حصہ میرا حق تھا، اے اللہ اس نے ادا نہیں کیا ہے، یہ حقوق العباد کے اعتبار سے پکڑو۔ تو اس حیثیت سے زکوٰۃ کی سنگینیت اور زکوٰۃ کی اہمیت دیگر ارکان اسلام میں اس طریقے سے ممتاز ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ جو اللہ نے فریضہ عائد کیا ہے، اس کے پیچھے اس زکوٰۃ کی روح کیا ہے، اس زکوٰۃ کی روحانیت کیا ہے؟ جیسے ہمیشہ بات آتی ہے کہ ہر عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، اس روح کو حاصل کرنا عین اس عبادت کا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ جو اللہ نے ہم پر فریضہ عائد کیا ہے، اس زکوٰۃ کی روحانیت یہ ہے کہ ہمارے دل میں جذبہ رحم پیدا ہو۔ ہمارے دل میں کیا پیدا ہو بھائی؟ رحم کا جذبہ پیدا ہو، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ رحم، یہ ہمدردی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ دل میں رحم کا پیدا ہونا. اسی لیے ایک جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کہ ایک انسان اپنے اندر جذب رحم رکھتا ہے, جانور اپنے اندر جذب رحم نہیں رکھتا ہے. لہذا اگر دل میں جذب رحم نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں باقی نہیں رہتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ من یحرم الرفق فقد حرم خیر کل او کما قال علیہ السلام, کہ جو نرمی اختیار کرنے سے, جو رحم اختیار کرنے سے محروم رہا وہ در حقیقت تمام بھلائیوں سے محروم رہا, وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. تو زکات کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں رحم کا مادہ پیدا ہونا, دل میں ہمدردی کا مادہ پیدا ہونا, کہ میں کھاؤں, میری زندگی آسانی میں گزرے, آسائش میں گزرے, اللہ کی نعمتوں میں گزرے, اور میرا پڑوسی, میرا بھائی, میرا رشتہ دار, فلانا محلے کا, بستی کا فلانا غریب وہ غربت میں جھلستا رہے, میں ہرگز اسے ہونے نہیں دوں گا. میں بھی اس کے غم میں شریک ہوگا, میں بھی اسے خوشیاں عطا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ در حقیقت زکات کا اصل مقصد ہے. زکات کا اصل مقصد یہی ہے. اللہ پاک اس زکات کے ذریعے سے مالوں کی حفاظت فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مشہور حدیث کہ زکات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, آپ کے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو یہ چاہتا ہے کہ میرے مال کی حفاظت ہو, میرا مستقبل بن جاوے, تو اسے چاہیے کہ وہ زکات پر عمل کرنے والے بن جائے. آج ہمارا عقیدہ, آج ہمارا یقین, یہ جو نئی نئی پالیسیاں آتی ہے سودی نظام کی اور انٹریسٹ کی, سودی نظام کی جو نئی نئی پالیسیاں آتی ہے, اس پر تو ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنا لگاؤ گے تو اتنا ملے گا. تو ہم ایسی صورت میں لائف انشورنس کرواتے ہیں کہ نہیں بھائی لائف انشورنس کروانا چاہیے, زندگی کا بیمہ کرنا چاہیے, اس میں اتنا ملے گا, مستقبل میں اتنا ملنے والا ہے, میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا, میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو چلو ایک بہترین اسکیم ہے کہ لائف انشورنس نکال لو. یہ شیطانی ہیلے ہے, یہ شیطانی طریقے ہے جو شیطان چکما دیتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے غلط کاریوں سے اور غلط طریقوں سے. جبکہ اللہ نے صاف قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتلایا ہے کہ اگر تم تمہاری زندگی کا بیمہ کرانا چاہتے ہو, اگر تم اپنی زندگی کی اور اپنے بعد والے اپنے آل و اولاد کی زندگی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, یعنی مالی اعتبار سے کوئی فقدان نہ آئے, تمہارا بزنس ٹھپ نہ پڑے, تمہارا کاروبار ٹھپ نہ پڑے, تو اب تمہیں ایک سیدھا اور سلیس اور صحیح راستہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور وہ ہے زکات کا. مگر ہمارا دھیان, ہماری توجہ اس پر نہیں جاتی. اللہ معاف فرمائے. ان پالیسیوں کی طرف, ان اسکیموں کی طرف ہماری توجہ ضرور جاوے گی. نہیں بھائی بیمہ کرانا چاہیے, انشورنس کرانا چاہیے, سودی نظام میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے, اتنا سودی کاروبار اس انداز سے چلانا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. مگر فریضہ زکات جو اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنے ثمرات رکھے ہیں, اتنے فوائد رکھے ہیں, چونکہ مادیت کی دل دادا ہے, ہم اسباب کے دل دادا ہے, جو نظر آنے والا ہے, ہاتھوں میں ہاتھ میں اگر ہم 100 روپے دیے تو 500 روپے ہاتھ میں آنے چاہیے. اس کا یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے زکات کے مخفی فوائد ذکر فرمائے ہیں, جو اسباب کی شکل میں بظاہر نظر آنے والے نہیں, جو محسوس کیے جانے والے ہیں, ان محسوس فوائد پر ہمارا یقین نہیں آتا, ان محسوس فوائد پر ہمارا یقین پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس زکات کے ذریعے سے اموال کی حفاظت فرماتے ہیں. جب ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ زکات کے ذریعے سے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو ایک موقع پر اس یہودی کا مال تجارت کی غرض سے ایک قافلے میں بھیجا گیا تھا. اس یہودی کا مال تجارت کی غرض سے ایک قافلے میں بھیجا گیا تھا. چنانچہ وہ یہودی اپنے گھر میں آیا اور اس نے کیلکولیشن کیا, اس نے حساب لگایا کہ میرا مال اس تجارت میں کتنا لگا ہے. اس اعتبار سے اس نے اس مال کی زکات نکالی. لوگوں نے کہا کیا تم مسلمان ہو گیا ہے,
کہ تو زکات نکالنے جا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک زکات کے ذریعے سے مالوں کی حفاظت کرتا ہے، تو میں میرے مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس مال کی زکات نکالی۔ اور اس کا جو تجارتی قافلہ جس راستے سے آنے والا تھا وہ سمجھ لیجئے کہ 99% ڈاکہ زنی اور رہزنی میں ختم ہونے کے قریب تھا، یعنی وہاں یہ ایک خدشہ تھا کہ وہاں پر راستے میں ڈاکو تجارتی قافلہ لوٹ لیا کرتے ہیں، چنانچہ حفاظت کی خاطر اس نے اپنے تجارت کی زکات نکالی۔ اب یہ کہ چند دنوں کے بعد جب تحقیق کی اور معلومات ملی تو اسے پتا چلا کہ وہ تجارتی قافلہ تو لوٹ لیا گیا، تجارتی قافلہ تو لوٹ لیا گیا، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ اب یہ کہ اسے بہت غصہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سنا تھا کہ جو مال کی زکات نکالتا ہے اللہ پاک اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، میں نے مال کی زکات نکالی مگر یہ کہ میرے مال کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ چنانچہ اس نے تلوار نکالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی جرأت اور کوشش کی۔ ابھی وہ خدمت اقدس میں پہنچا ہی نہیں تھا کہ کسی نے اسے خبر دی اور ایک منادی نے آواز لگائی کہ سنو، تمہارا قافلہ یعنی جس قافلے میں تم نے مال تجارت بھیجا تھا وہ قافلہ تو لوٹ لیا گیا مگر تمہارا مال محفوظ رہا۔ تمہارا مال کیا ہے؟ محفوظ رہا۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ جس اونٹ پر تمہارا مال لگا ہوا تھا اس اونٹ کے پیر میں زخم آ گئی، جس کی وجہ سے وہ اونٹ قافلے سے بچھڑ گیا، اور بچھڑنے کی بنا پر جو قافلہ آگے جا چکا تھا ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور تمہارا اونٹ مال کے ساتھ محفوظ رہا جو عنقریب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ واقعہ سنا تو وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور لبیک کہتے ہوئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے گویا کہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے یقین کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نکالے ہوئے مال کی زکات، جب مال کی زکات نکالی جائے گی تو کس طریقے سے اللہ پاک مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اموال زکات کے صدقات کے اموال لیجیے، تطہرہم وتزکیہم، تو تعبیرات اللہ نے اختیار فرمائی کہ یہ صدقات کا لینا، زکات کا لینا ان کے مال کی پاکی کا ذریعہ بنے گا، ان کے مال کی پاکی کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ یہ مال کی گندگی ہے، مال کی گندگی کو نکالنا لازم اور ضروری ہے، وگرنہ یہی اللہ نہ کرے کہ گندگی پوری کینسر بن جائے، پوری کیا بن جائے؟ کینسر بن جائے۔ اگر کسی کے یہاں پر ایک پھنسی آ گئی، پھوڑا آ گیا انگلی پر، اب اگر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے تحقیق کی اور میڈیکل لائن سے ساری تحقیق اور رپورٹنگ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھائی اس کا جو فاسد خون ہے تھوڑا سا چھوٹا سا آپریشن کر کے وہ فاسد خون نکالنا پڑے گا، اب کوئی بندہ تیار نہ ہو، کہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، رہنے دو اس کو اسی حال میں۔ اب کرتے کرتے پوری انگلی سڑ گئی، پھر ڈاکٹر نے مشورہ یہ دیا کہ نہیں اب تمہاری انگلی کاٹنی پڑے گی، کہا کہ نہیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، رہنے دو۔ اب کرتے کرتے پورا ہاتھ اس فاسد خون سے بھر گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ہاتھ نہیں کاٹو گے تو جان گوا دو گے، کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ کرتے کرتے وہ فاسد خون پورے جسم میں سرایت کر جاوے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دنیا سے چلا جاوے گا۔ یہی حال اور یہی معاملہ ہمارے اموال سے متعلق ہوتا ہے کہ اموال پر گندگی بیٹھتی ہے، اموال پر ناپاکی بیٹھتی ہے، جس ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، جس ناپاکی اور گندگی کا آپریشن کرنے کے لیے اللہ نے زکات جیسا عمل ہمیں نصیب کیا ہے کہ یہ زکات نکالو اور اس چھوٹی سی ناپاکی کو دور کر دو، وگرنہ آپ نے اسی طریقے سے اس ناپاکی کو پنپنے دیا، اپنے اموال میں باقی رہنے دیا، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ناپاکی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور ایک موقع پر تمہارے پورے مال کو تہس نہس کر دے گی۔ پھر وہ خبریں آئے گی اللہ معاف کرے کہ بھئی دکان چل گئی،
فلانا حادثہ ہو گیا، فلانا معاملہ ہو گیا، فلانی جگہ پر سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جن کی دکانیں جل جاتی وہ زکات نہیں نکالتے. ایک عام بات، اللہ حفاظت فرمائے کہ ایسی ناگہانی آفتوں سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اموال کو ختم کر دیں گے. تو خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ زکات لیا کیجئے، اس لیے کہ یہ زکات کا لینا اور ان کے زکات کا دینا یہ خود ان کے مالوں میں تطہیر کا ذریعہ ہے. پھر اللہ نے آگے ذکر فرمایا وتزکیہم، اور خود ان کے نفوس کے پاکی کا ذریعہ ہے. یعنی زکات دینے والے کو اللہ تعالیٰ تزکیے نفس کی دولت سے نوازتے ہیں. کس سے نوازتے ہیں؟ تزکیے نفس. کہ جیسے زکات اموال پر اثر انداز ہوتا ہے، اموال کو پاک کرتا ہے، اسی طرح زکات یہ انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے، انسان کی روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، انسان کی روحانیت کو مضبوط کرتا ہے. اللہ ہم کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اس کے فضائل، اس کی اہمیت بے شمار ہے. قرآن اور حدیث میں کثرت سے اس کی نصوص وارد ہے، آیتیں ثابت ہے، اسی طریقے سے احادیث ثابت ہے جو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکات کے فریضے پر آئے، ہم زکات کے عمل پر آئے. اللہ کی قسم، یہ بھوکمری اور یہ مسکینیت اور یہ فقرائیت اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ امت زکات کے نظام پر نہ آئے. زکات کے نظام پر نہ آئے. زکات کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جس سے امت کے درمیان کی بھوکمری کو اور امت کے درمیان کی محتاجگی کا خاتمہ کیا جائے. ہم زکات تو نکالتے ہیں الحمدللہ، جسے اللہ نے مال دیا ہے، جو اہل ثروت ہے وہ زکات تو نکالتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے، جیسے بارہا میں کہا کرتا ہوں، کہ ہم زکات کے نظام کو نہیں سمجھ پاتے، زکات کے ادائیگی کے طریقے کو نہیں سمجھ پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم خود مختار ہیں، زکات کے معاملے میں ہم خود مختار ہیں. ہم چاہے جس کو دے، ہم چاہے جیسے دے، ہم چاہے جس کو دے، ہم چاہے جیسے دے. کیوں بھائی؟ زکات بھی نماز، روزہ اور زکات کی طرح ایک عبادت ہے. کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اگر کوئی حج کے تعلق سے یہ کہے کہ 9 تاریخ کو میں عرفے کے میدان میں نہیں ٹھہروں گا، وہاں بہت بھیڑ رہتی ہے، کیا فائدہ کھڑے رہنے کا؟ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہوں گا، اس میں زیادہ ثواب ہے. عرفے میں کیا ہے؟ خالی کھڑے رہو تل ملا کی دھوپ میں، اور کہا کہ حج ہو گیا تمہارا. عرفے کے دن خالی تھوڑا سا کھڑے رہے میدان عرفہ میں، 1 سیکنڈ 2 منٹ کے لیے بھی کھڑے رہے تو تمہارا حج ہو گیا. نہیں، میں تو جا کے کعبۃ اللہ کا 500 مرتبہ طواف کروں گا. کیا خیال ہے اس احمق کے متعلق؟ کیا اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھئی روزہ یہ کیا؟ صبح میں سحری، شام میں افطار، صبح میں سحری، شام میں افطار. میں افطار نہیں کروں گا، میں سیدھا کیا کروں گا؟ بس 2 3 دنوں کا روزہ ایک ساتھ جمع کروں گا. اس کا روزہ ہوگا حرام، بس اوقات ناجائز قرار دیا گیا. یہ کیا ہے؟ جمعہ کی صرف 2 ہی رکعت ہے، عام دنوں میں ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، تو 2 کیوں پڑھوں؟ میں نہا دھو کر آیا ہوں، خوشبو لگا کر آیا ہوں، عطر لگا کر آیا ہوں، صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے؟ نہیں، امام صاحب 4 رکعت پڑھاؤ، 4 رکعت پڑھاؤ. کیا کہے گا ایسے لوگوں کے متعلق؟ کہ انہیں اسپتال میں بھرتی کرنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ کو کچھ سلائن لگانے کی ضرورت ہے، کچھ میڈیکل چیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. دین اس کا نام نہیں ہے. اللہ نے جیسے بتلایا ہے ویسے ہی ہے. تو نماز کے اپنے شرائط، نماز کے اپنے ارکان، حج کے اپنے شرائط واجبات ارکان، روزے کے اپنے شرائط واجبات ارکان مفسدات. تو زکات آزاد، زکات کا معاملہ آزاد، کہ جیب میں پیسے آ گئے یا کہ کسی صاحب نصاب بن گئے، اب چاہے کسی طریقے سے بھی زکات دے دو بغیر پوچھے ہوئے، چاہے کس کو بھی زکات دے دو بغیر پوچھے ہوئے. جیسے 4 رکعت والی نماز کو اگر کوئی جان بوجھ کے 5 رکعت پڑھتا ہے، وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اسی طریقے سے زکات کو جان بوجھ کر غلط طریقے سے اگر دیتا ہے، دے تو رہا ہے مگر غلط طریقے سے دے رہا ہے، وہ زکات اس کے منہ پر مار دی جائے گی. چونکہ زکات ایک فریضہ ہے، عام صدقات ایک علیحدہ چیز ہے. عام صدقات آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہو، عام صدقات میں بہت گنجائش ہے،
بہت وسعت ہے، اب موضوع نہیں ہے میرا، لوگ اس سلسلے میں نہیں سمجھ پاتے کہ صدقہ کس چیز کا نام ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر صدقے سے متعلق بات کی جائے گی کہ صدقے میں شریعت نے کتنی وسعت رکھی ہے، صدقہ کس چیز کا نام ہے. لیکن زکات کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے. زکات میں شریعت نے بالکل حصر کے ساتھ کہہ دیا انما، سنو صرف اور صرف، انما سنو صرف اور صرف زکات کس کے لیے ہے؟ فقراء مساکین الی آخر الآیہ، انہی لوگوں کے لیے ہے، ان سے ہٹ کر نہیں ہے. اچھا کیسی دینی چاہیے؟ تو پوری وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے ثابت ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ زکات کی حقیقت کو ہم اس وجہ سے نہیں پاتے کہ ہم زکات کو اٹکل طریقے سے نکالتے ہیں، اپنے منچاہی طریقے سے نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زکات کے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے. ایک بہت بڑا فیصد اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو زکات صرف پیشہ ور فقراء کو دیتا ہے. پیشہ ور فقراء ہوتے کہ نہیں کہ بھی مانگنے والے دروازے پر آ گئے، یا مانگنے والے جو پیشہ ور فقراء، بلکہ بسا اوقات تو جو مانگنے آ رہے ہیں وہ تو آپ سے بھی زیادہ امیر ہے. اگر ان کا بینک بیلنس چیک کیا جائے تو وہ تو آپ سے بھی امیر اور مالدار ہے. ان کو صبح کی چائے اندر نہیں جاتی ہے جب تک کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ان کا وہ پیشہ ہے، ان کو نیند اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 روپیہ کسی سے مانگے نہیں. تو کیا ان پیشاور فقراء کو اور ان پیشاور افراد کو زکات دینے سے زکات ادا ہو گئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. امت کا ایک بہت بڑا مال غلط طریقے کی طرف جا رہا ہے، امت کا ایک بہت بڑا اثاثہ غلط طریقے کی طرف جا رہا ہے. اس بات میں بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس بات میں بڑی رہبری کی ضرورت ہے. لوگ پوچھتے ہی نہیں، لوگ شرم محسوس کرتے، پوچھتے ہی. جبکہ آپ دیکھو گے کہ مستقل ایک عامل زکات کی وصولیابی کے لیے رکھا جاتا تھا، اور وہ عامل مستقل اس وقت کا مفتی وقت ہوتا تھا جو زکات کے مسائل کو باقاعدہ بتلایا کرتا تھا، جو زکات کے مسائل کو باقاعدہ بتلایا کرتا تھا کہ کیا اموال ہے، بھئی یہ اموال ہے، لیکن اموال پر ایسی ایسی زکات ہے، اس طریقے سے زکات نکالنی ہے. تو یہ سیکھنا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا. ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اندازے سے زکات ادا کرتے ہیں. زکات کیسے ادا کرتے ہیں؟ نکال لو 5000 روپے، رسید پاڑ دو، 1000 روپے کی رسید پاڑ دو، 5000 کی رسید. یہ 5000 آپ نے اندازہ کہاں سے لگایا؟ یہ ایک مثال کے طور پر 1000 آپ نے اندازہ کہاں سے لگایا؟ آپ کو لگانا پڑے گا. آپ کے پاس اموال کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کن کن اموال پر زکات فرض ہوتی ہے؟ کیا صرف روپے پیسے ہی ہے؟ کیا روپے پیسے کے علاوہ اور چیزوں پر زکات نہیں فرض ہوتی ہے؟ وہ جاننا پڑے گا. اگر وہ چیزیں آپ کے پاس ہے تو اس کا کیلکولیشن کرنا پڑے گا. آپ دکان میں بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ کی مختلف قسم کی دکانیں، تو وہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ بھئی ان دکانوں پر اور ان تجارتی چیزوں پر اور اس بزنس کے سسٹم پر زکات کا کیا طریقہ کار ہے. بس نکالو جیب سے 2000 روپے 3000 روپے ہو گئی زکات. ایسا نہیں ہے. خدا را اپنے اموال کو ضائع نہ کیجیے گا. خدا را صاف لفظوں میں اپنے اموال کو ضائع نہ کیجیے گا، بلکہ اس کی تحقیق کیجیے، علماء سے پوچھیے، جانکاروں سے پوچھیے، خود مطالعہ کیجیے کہ بھائی کس طریقے سے زکات نکالنی چاہیے اور زکات نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ زکات کا مقصد اسلام نے یہ رکھا ہے کہ مفلسی کا خاتمہ کیا جائے، ہے نا. ہم دور صحابہ کے واقعات کو سنتے ہیں. کیا بات تھی کہ اس موقع پر اتنی برکت تھی اور آج وہ برکت ہمیں نصیب نہیں ہے. یقیناً چونکہ انہوں نے اس سسٹم کے ساتھ اور اس نظام کے ساتھ زکات کو نکالا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اسی طریقے سے خلفاء راشدین کے بعد بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے دور میں بھی ایسا معاملہ ہوا تھا اور ایسی صورتحال تھی کہ لوگ، ہے نا، بارہا ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ زکات دینے والے تو تھے مگر لینے والا کوئی نہیں تھا. اس بات پر کبھی غور کیجیے، ایسا یہ سسٹم ایسا ان کے اندر کب آیا؟ یہ کیفیت ان کے اندر کب آئی کہ زکات کے دینے والے تو تھے مگر لینے والا کوئی نہیں تھا؟ منت ضمانت کرنی پڑتی تھی، بہت ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ ارے میرے اوپر یہ فرض ہوا ہے، میں دوں کس کو، کوئی نہیں مل رہا ہے. یہ حالت تھی. تو یقیناً وہ برکت کا عالم ہوگا کہ بھائی کوئی بھی غریب غریب نہیں رہتا تھا، کوئی بھی مسکین مسکین نہیں رہتا تھا اس موقع پر. کیوں؟
اس لیے کہ انہوں نے فریضہ زکات کو سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی کوشش کی تھی. فریضہ زکات کو صحیح معنی میں سنت طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی تھی. ہمارے جیب سے 1000 اور 2000 اور 5000 نکال کے رسید پھاڑ کے یا اس کو دے کر دینے کی انہوں نے طریقہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ سنت کی روشنی میں ان اسلوب کو سامنے رکھ کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے زکات ادا کرنے کی کوشش کی تھی. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نظام تھا. تو آج بھی وہ نظام زندہ ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ ہم صحیح طریقے سے اور صحیح نہج پر زکات ادا کرنے والے بن جائیں. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دور نبوی اور دور صحابہ میں جو اسلوب تھے زکات نکالنے کے اور جو طریقے کار تھے ان میں ایک منظم نظم اجتماعی نظام کا تھا. کس کا تھا؟ اجتماعی نظام کا. آج تو حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے پڑے ہیں. ہمارا کوئی اجتماعی نظام بن ہی نہیں پاتا کسی معاملے میں. اجتماعی نظام ہمارا کوئی بن ہی نہیں پاتا. نہ کسی کو کسی پر بھروسہ ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ اعتماد ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے زکات کے چند پیسوں کو یہاں وہاں لے کے گھومتے پھرتے رہتا ہے کہ بس مل گیا دے 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 دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. زکات کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. فریضہ ادا ہو جائے گا، اس سے انکار نہیں. فتویٰ تو یہی ہے کہ آپ کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، مگر افسوس کہ زکات کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. جیسے نماز بغیر خشوع و خضوع کے اور بغیر مقصد کے پڑھے فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن نماز کا مقصد حاصل نہیں ہو پایا، ڈھانچہ حاصل ہو جائے گا. اسی طریقے سے زکات کا ڈھانچہ آپ کو حاصل تو ہو گیا مگر اس کا مقصد حاصل نہیں ہو پایا. اجتماعی نظام ضروری ہے. اجتماعی نظام اس کی برکتیں ہیں. آج ہم اپنے اس ملک میں اسلامی حکومت تو قائم نہیں کر سکتے، اللہ قائم کرا دے، لیکن یہ کہ ہم اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی نہ ہو صحیح، مگر یہ کہ اسلامی نظام تو قائم کر سکتے ہیں. اپنے محلے میں، اپنے بستی میں کون ہم کو روک رہا ہے؟ اسلامی نظام قائم کریں اور مساجد کو اس کی مرکزی حیثیت دیں. مساجد کو اس کی کیا ہے؟ مرکزی حیثیت دیں کہ مسجدوں میں باقاعدہ اس بستی کا ڈیٹا ہو، اس بستی کی پوری تفصیل ہو، اس امام کے پاس یا دیگر ذمہ داران کے پاس مستقل اس سلسلے میں کمپیوٹر ہو اور باقاعدہ ایک نظام ہو کہ بھئی اس محلے کے، اس بستی کے کون غریب ہے، کون فقیر ہے، ان کی کیا محتاجگی ہے. اور اس طریقے سے جہاں ہم زکات نکال رہے ہیں تو یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھے، تو ایک حصہ رشتہ داروں کو مقرر کرے اور ما بقیہ حصہ اجتماعی نظام میں لگائے. ما بقیہ حصہ کہاں لگائے؟ اجتماعی نظام میں لگائے. اللہ کی قسم وہی جو دور نبوی اور دور صحابہ میں جو آثار نظر آئے تھے کہ زکات دینے والے تھے مگر لینے والے کوئی نہیں. ہر سال اگر بستی کے 25 لوگ زکات لے رہے ہیں اور ہر سال وہی 25 لوگ رہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، تو ظاہر بات ہے تو اس زکات کا فائدہ کیا ہے؟ کہ زکات اس لیے ہے کہ آپ دوسروں کو لینے والا بنائے فقط؟ کیا زکات اس لیے ہے کہ دوسروں کو سوال کرنے والا بنائے آپ فقط؟ نہیں. زکات تو اس لیے ہے کہ سوال کا دروازہ بند ہو جاوے، لینے کا دروازہ ایک ترتیب سے بند ہو جاوے، مگر اس کے لیے عقل کو کھولنا پڑے گا، اس کے لیے دلوں کو بڑا کرنا پڑے گا، اس کے لیے وہ اجتماعی نظام قائم کرنا پڑے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسجد کچھ نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، یہ تو ایک مرکزی اس کی حیثیت ہے. یہاں تو ساری تفاصیل ہونی چاہیے، ساری تفاصیل. اور گھوم پھر کر بس فقیر مسکین ہم سمجھے. فقیر مسکین تو بہت بات کی چیز ہے، فقیر ہم سمجھتے کہ نہیں، پلے درجے کا بالکل نرا فقیر ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو زکات دیں. پلے درجے کا نرا فقیر، ایک ہاتھ پاؤں بھی کٹنا چاہیے، اس کا کٹا ہوا ہونا چاہیے، ہے نا، گونگا ہونا چاہیے، تھوڑا بہرا ہونا چاہیے، کام کاج نہیں کرتا ہے بیچارہ. اب بہت اس کے اوپر ہم کو رحم آئے گا، نہیں یہ اصل زکات کا مستحق. ارے بھائی پھر دوسرے کیا؟ قرآن صرف یہی کہتے خاموش ہو جاتا، انما الصدقات للفقراء، بات ختم ہو جاتی. قرآن صرف یہی کہتا تھا کہ فقیر کو زکات دو بس، اور کسی کو نہ دو. جبکہ آگے کے بہترین مصارف ہے کہ جن مصارف میں دینے کی وجہ سے ایک خوشگوار ماحول بن سکتا ہے. کس کو کہتے ہیں مسکین؟ وہ جاننے کی کوشش کریں. ہم کہتے نہیں اس کے گھر میں تو چولہا جلتا ہے، چولہا چالا جلتا ہے، کھانا کھاتا پیتا گھرانا ہے، اس کو زکات کیسے دیں ہم؟
ارے آپ جانیے، معلوم کرنے کی کوشش کیجیے. وہ باہر آ کر، گھر کے باہر آ کر آپ سے جو مسکرا رہا ہے نا، اس کے ہنسی کے پیچھے کتنے صدمے چھپے ہوئے ہیں، اس کے ہنسی کے پیچھے اور اس کے مسکرانے کے پیچھے کتنے دم چھپے ہوئے ہیں. بچے کا ایجوکیشن ہے، تعلیمی معاملات ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہے. وہ بیچارہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا ہے، وہ مسکین ہے، اس کی سیلری اس کے لیے کافی اور وافی نہیں ہو رہی، وہ مسکین ہے. شریعت نے کہا کہ اس کو بھی زکات دو، شریعت نے کہا کہ اس کو بھی زکات دو. ہاں، اور نہ جانے اور آگے کی، اور کیا ہے آگے. غریب کہا، قرض دار. بھئی اچھا خاصا ہے، کماتا ہے اچھا خاصا، لیکن ظاہر بات ہے کہ قرض میں ڈوبا ہے بیچارہ. اگر آپ زکات کے ذریعے سے اس کی مدد نہیں کرو گے، زکات کے ذریعے سے اس کا قرض نہیں چھڑاؤ گے، تو وہ کیا کرے گا؟ آج تو لوگ قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے. اگر کسی نے مانگنے کی بات کر لیا تو پھر کچھ نہیں مانگے. یہ مت بول، مانگنے کا کام مت ہو، ورنہ دعوے کرے تیرے لیے رات میں بھی میں حاضر ہوں، تو رات میں 12 بجے بولا میں حاضر ہو جاؤں گا. اچھا 12 بجے نہیں، ابھی میں دوپہر کے 12 بجے تیرے سے 5,000 روپے مانگ رہا ہوں. ارے بڑا ذرا مشکل ہے، ذرا یہ ہے. ارے باپ، یہ کاہے کے دعوے، یہ کاہے کے دعوے. آج لوگ قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جب دے دیتے تو بیچارے لینے والے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لینے والے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹال مٹول کرتے ہیں. تو بہرحال کیا کہنا تھا کہ غارم، قرآن نے بتلا غارم کو قرض دو، غارم کو زکات دو، کہ اگر آپ نے اس کو زکات نہیں دی تو کل کو وہ اپنے قرض کو پورا کرنے کے لیے حرام راستے کی طرف جائے گا. لون لینا پڑے گا اس کو، بھئی لینا پڑے گا کہ نہیں، سودی نظام کی طرف جانا پڑے گا، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوگے اجتماعی طور پہ. اجتماعی طور پہ ان اہل ثروت کی ذمہ داری ہے کہ ان غارمین کی جو قرض لینے والے ان کی فکر کریں اور زکات کے اموال ان کو دیں. یہ کب ہوگا؟ یہ جو مختلف اصناف میں جو زکات، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اگر 5,000 روپے زکات نکالنی ہے تو اس کے نہ جانے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جیسے قربانی میں بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. پھر کرتے کہ نہیں؟ معاف کیجیے گا، اگر 5,000 زکات ادا کرنی ہے ہمیں تو اس کے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. بھائی اس کو 50، اس کو 50، اس کو 100، اس کو 500، اس کو 1000، زیادہ ثواب ملے گا. ارے لیکن بھائی ایسا نہیں ہے. کیا زیادہ ثواب اور کیا کم ثواب؟ آپ وہی 5,000 کسی ایک مسکین کے بہت سخت اس کو ضرورت ہے، اس کو دے دو، وہ آپ کو دلی دعا دے گا یقیناً، جو 10 لوگ مل کر بھی نہیں دے سکتے ہیں. اور جس کے ہاتھ میں آپ نے 50 کمایا تو 50 روپے کی فقط دعا دے گا. بھائی سمجھ، ایک میں مزاحن کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں بہت فائدے ہیں. نہیں، کچھ ایک اچھا دے دو جس سے وہ مسکین یا جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے وہ کاروبار پر آ جائے. کوئی منڈی لگا دے، کوئی سبزی کی دکان شروع کر دے، یا کوئی اور چیز شروع کر دے آپ کے 5,000 کے ذریعے سے، اس کا الحمدللہ معاملہ چل جائے گا. اب آئندہ سال آپ کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، آئندہ سال آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. چونکہ ہم زکات کے معاملے میں خود مختار ہوتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے. الل ٹپ زکات دی جا رہی ہے، ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے. امت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. افسوس کہ زکات کے اس مقصد کو ہم پا نہیں سکتے. ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے. اس مسجد کے سطح سے اور اس مسجد کے ممبر سے میری گزارش یہ ہے، تماموں سے یہ گزارش ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت بنایا ہے اور جن کی علاقے میں کچھ چلتی ہے اور جن کا مقام ہے، وہ اس مدعے پر آ جائے. خدا اس مدعے پر آ جائے. ٹھیک ہے پورے شہر میں ایک ساتھ نظام نہ ہو پائے تو کم سے کم بستی بستی، محلے محلے اور حلقہ حلقہ تو اس کی فکر ہونی چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہم نتیجے پر پہنچ سکے، کسی نہ کسی درجے میں نتیجے پر پہنچ سکے. اللہ پاک اس یہ عقل ہمیں نصیب فرمائے، یہ بدھی ہمیں نصیب فرمائے، اور فریضہ زکات کو اس کی روحانیت کے ساتھ، اس کی غذائیت کے ساتھ اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. معاف کیجیے گا، وقت زیادہ ہو چکا.